آج کل ہم لوگ ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جس میں تقریباً ہر وہ شخص جس کو اپنے ملک سے محبت ہے بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ ہم طرح طرح کے بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اقتصادی بحران الگ ہے، مہنگائی کی وجہ سے ملک کا ہر شہری پریشانی کا شکار ہے۔ خاص طور پر کم آمدنی والے لوگ اپنے روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے سے عاجز ہو رہے ہیں۔ ملک مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ اقتصادی بدحالی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور اس قسم کے حالات بعض اوقات قوموں پر آتے ہیں، لیکن اگر قوم متفق ہو اور یکجہتی کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ، باہمی اتفاق کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو رفتہ رفتہ ان مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت قوم خود بٹی ہوئی ہے اور شدید انتشار کا شکار ہے، اور سیاسی اعتبار سے سارا ملک اور قوم اس طرح بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے بچنے کا اور اس سے نکل کر امن اور استحکام حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی حضور مغفرت مانگیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس صورتحال سے سوائے آپ کے کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ میں نے جو ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تو وہ خود تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ درگزر ہی فرماتے رہتے ہیں، معافی کر دیتے ہیں۔ یعنی تمہاری بہت سی غلطیاں ایسی ہیں یا گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم اپنی نافرمانیوں میں حد سے گزر جاتے ہو تو پھر تمہیں بعض اوقات اس دنیا کے اندر مصیبتوں کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض اوقات ہم تمہیں اس دنیا میں کچھ عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، اس بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت میں آنے والا ہے۔ نافرمانیوں کا اور گناہوں کا ایک اصلی جو عذاب ہے
وہ تو مرنے کے بعد جب آخرت کی زندگی آئے گی اس وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم دنیا میں تمہیں اسی دنیا میں کسی عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. کیوں چکھاتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ جن لوگوں کو وہ عذاب کا مزہ چکھایا گیا ہے وہ ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف لوٹ آئیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بتا دی کہ جب ہم کبھی تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جب اس دنیا میں کوئی عذاب تم پر مسلط کرتے ہیں تو اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ ایک تو یہ بات مانگو کہ یا اللہ ہم پر جو کچھ صورتحال مسلط ہے وہ یقیناً ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہے. تو اللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں اپنے اس گناہ سے، اور دوسرے آپ ہی سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں، کوئی راستہ ہمارے لیے نکالیں. آپ قادر مطلق ہیں، آپ رحیم و کریم ہیں، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں. لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. آج صورتحال ہماری یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ جن حالات سے ہم دو چار ہیں، تقریباً ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس پر تبصرے ہوتے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ کس نے یہ حالات یہاں تک پہنچائے؟ کون سی حکومت اچھی تھی، کون سی بری تھی؟ کس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، کس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ اور چونکہ لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، لہذا ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل پیش کرتا ہے اور دوسرا اس کی تردید کرتا ہے اور اپنی تائید میں دلائل لاتا ہے. آج کل ہماری بیشتر مجلسیں جہاں 8-10 آدمی جمع ہوتے ہیں تو فوراً تبصرہ شروع ہو جاتے ہیں، اور تبصرہ اسی بات پر کہ یہ ہم کس پر پریشانی میں آ گئے ہیں، ہمارے مالی حالت خراب ہو گئی ہے، ہماری حکومت خراب ہو گئی ہے، ہمارے ادارے برباد ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں زبانی طور پر ہم کرتے رہتے ہیں. اس میں بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور بحث مباحثے کے نتیجے میں ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، زبانی ہوں یا جسمانی ہوں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے قوم مزید اضطراب، مزید بے چینی کا شکار ہو رہی ہے. لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ یہ حالات کیا خود سے پیدا ہو گئے ہیں، یا ان حالات کا حل کیا ہے کہ ہم جس کے قبضے قدرت میں سارے حالات ہیں اس کی طرف رجوع کریں. یہ فضول بحث و مباحثے کرنے کے بجائے، فضول تبصرے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان حالات سے نکال دے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان برے حالات میں بھی، جبکہ ہر شخص کی زبان پر ان برے حالات کا شکوہ ہے اور اس ذمہ داری پر بحث ہے کہ آیا پچھلی حکومت کی گڑبڑ تھی، اس نے یہ حالات پیدا کیے، یا موجودہ حکومت کی ہے کہ اس نے یہ حالات پیدا کیے؟ اس پر بحث ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اگر ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہو،
ایک گھر میں آگ لگی ہے، تو اس گھر والوں کو کیا یہ چاہیے کہ وہ اس پر بحث کریں کہ کس نے آگ لگائی تھی اور کون اس آگ لگانے کا ذمہ دار ہے؟ اس پر بحث کریں گے یا جا کے خود سب سے پہلے آگ بجھانے کی فکر کریں گے؟ آج ہماری حالت یہی ہو رہی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے بحرانوں کی، اقتصادی بحران، سیاسی بحران، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے اوپر طنز و تعریض اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں، اور بحث اس پر ہو رہی ہے کس نے لگائی، یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ کہتا ہے تو نے لگائی، وہ کہہ رہا ہے تو نے لگائی۔ تو اللہ کے بندو، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی بجھانے کی فکر کرو، ذمہ داری بعد میں طے کر لینا کہ کس کی ذمہ داری تھی اور کون اس کا سبب تھا، لیکن پہلے آگ تو بجھاؤ۔ اور اس آگ کو بجھانے کا واحد راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ لعلہم یرجعون۔ اگر جتنا وقت ہم اس بحث مباحثے میں گزار رہے ہیں، ان تبصروں میں گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع میں گزار رہے ہیں، ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے اور الزام لگا تراشی کے اندر گزار رہے ہیں، اتنا وقت اگر ہم اس سے آدھا وقت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے عرض معروض کرنے میں گزار دیں کہ یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں ایک مصیبت میں، ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک کشتی میں جا رہے ہیں، سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ ارے بھائی، پاکستان یا ملک جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے، ہم سب سوار ہیں اس میں، وہ بھی جو ہمارے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو جن کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی، سب اس میں سوار ہیں۔ طوفان آ گیا، بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی، کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا، اس وقت یہ بحث کرو گے کہ یہ طوفان کیسے آیا اور ملاح نے کی گڑبڑ تھی یا یہ کہ قدرتی آفت تھی، اس پر بحث کرو گے؟ یا کسی طرح کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرو گے، اپنا رخ صحیح کرو گے، اپنے انداز صحیح کرو گے، اپنے اخلاق صحیح کرو گے؟ تو اسی طرح ہم اس طوفان میں، اس کو آگ سے تعبیر کر لو، اس کو طوفان سے تعبیر کر لو، وہ جو بھی بحران ہم پر مسلط ہے یہ خود سے نہیں آتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو کیا یہ موقع ایسا ہے کہ ہم بحث مباحثے میں پڑے رہیں، یا ایسا موقع ہے کہ بس تبصروں پر قناعت کر لیں، کوئی کہہ دے کہ فلاں ذمہ دار ہے، کوئی کہہ دے کہ فلاں ذمہ دار ہے، یا آگ بجھانے کا یا کشتی کو بچانے کا مل کر کوئی راستہ تلاش کریں؟ لیکن افسوس ہے کہ ہم ابھی تک اس طرف متوجہ نہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے۔ کتنی طوفان آ رہے ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، تو اصل جو راستہ تھا وہ تو یہ کہ کشتی کو ساحل کے رخ پر کر لیتے، لیکن رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے۔ ساری دوڑ دھوپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں صرف ہو رہی ہے، اور اس میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ اس میں بولا جا رہا ہے، غیبتیں اس میں ہو رہی ہیں،
الزام تراشیاں اس میں ہو رہی ہیں، بہتان اس میں لگائے جا رہے ہیں، گالیاں اس میں دی جا رہی ہیں. ہر جملہ جو کسی دوسرے کے اوپر تبصرہ کرنے میں نکلتا ہے ان گناہوں سے خالی نہیں ہوتا. یا جھوٹ ہوتا ہے، یا الزام تراشی ہوتی ہے، یا بہتان ہوتا ہے، یا کم از کم دل آزاری ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے. اور یہ سب گناہ عظیم ہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ منع فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک دوسرے کا، کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، یہاں تک کہ بعض علماء بھی اس استہزاء کے اندر شریک، دوسرے کا استہزاء ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. کوئی آدمی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، لیکن مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو برا نہ کہے. مگر دن رات ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، قرآن کہتا ہے. مگر تانے دینے میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسابقت ہو رہی ہے، ریس لگ رہی ہے، کون کتنا بڑا تانا دیتا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو کہ اس کا نام بگاڑ کر کوئی اور نام تم نے اس کے لیے تجویز کر لیا. مگر دیکھ لو ہمارے سیاسی رہنما جو رہنمائی کے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں، ان کی زبانوں پر کس طرح دوسروں کی تذلیل ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، برے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ ساری معصیتیں ہیں، یہ ساری نافرمانیاں ہیں. جب ہمارا معاشرہ ان نافرمانیوں سے بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کیا ہے. لیکن یہ عذاب، اس کو قرآن کہتا ہے عذاب الادنا، یہ چھوٹا عذاب ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہاں دنیا میں. کیوں دیا جا رہا ہے؟ بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت میں آنے والا ہے یہاں دیا جا رہا ہے. کیوں دیا جا رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کچھ ہوش آ جائے، شاید کچھ عقل آ جائے، اور ہوش آنے کے بعد یہ ہماری طرف رجوع کر لیں. ارے بھائی، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی پتا بھی ہل رہا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. ما تسقط من ورق ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو ہماری مشیت کے بغیر نہیں گرتا. اور رات اور دن کی اندھیریوں میں، زمین کی اندھیریوں میں کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر حرکت ہمارے حکم کے بغیر، ہماری مشیت کے بغیر نہ ہوتی ہو. تو کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سب خود کچھ ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. اس لیے ہوا ہے کہ ذرا ہمیں بیدار کیا جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. ساری تدبیریں ایک طرف، ساری تدبیریں ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ایک طرف. آپ نے شاید اپنی زندگی میں ہر ایک شخص نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں، ظاہری اعتبار سے کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن کوئی اللہ والا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، اور سجدے کر کر کے پیشانی ٹیک ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا، ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، الٹی پڑ گئی ہیں.
اے اللہ ہمیں تیرے راستے پر لا دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو کتنا شاید ہی کوئی شخص ہو جس کا کوئی مشاہدہ نہ ہوا ہو کہ ایسے موقع پر اگر صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں زندگی کے اندر، ہمارے عزیز و قریب ہیں، بیمار ہو گئے، سبھی کچھ ہو گیا، ساری علاج ہو گئے، تدبیریں ہو گئیں، ڈاکٹر حکیم سب کو دکھا دیا، مایوسی ہونے لگی، لیکن کسی اللہ والے نے اپنے رب سے مانگا کہ یا اللہ موت و حیات تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ان ڈاکٹروں کے قبضے میں تو نہیں ہے، ان طبیبوں کے ان معالجوں کے قبضے میں تو نہیں ہے، آپ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ کر آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ کس طرح نکال لیتا ہے میرا بات؟ وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، قرآن کریم کہتا ہے باری تعالیٰ وہ ہے جو جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، قحط کا ذکر فرمایا، قحط سالی کے اندر مایوس ہو چکے ہیں، آدمی مر رہے ہیں، بھوکے پیاس سے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، مایوس ہو گئے لوگ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا تو هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش بھیرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ مایوس ہو چکے ہیں لوگ، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو اصل علاج خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ہم کبھی تمہیں لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کبھی ہم تمہیں چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت میں آنے والا ہے۔ کیوں چکھاتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید ان کو ہوش آ جائے اور یہ ہماری طرف رجوع کر لیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ہم جو اوقات تبصروں میں ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع میں گزار رہے ہیں، اگر وہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کر لیں، ذرا ہم میں سے ہر ایک ٹٹول کر دیکھے اپنے دل کو۔ ہم نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں، ہر شخص کو جو کوئی حاجت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے شفا مانگتا ہے، کوئی بے روزگار ہے روزگار مانگتا ہے، کوئی فقر و فاقے کا شکار ہے وہ خوشحالی مانگتا ہے، کوئی مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ میرے قرض ادا ہو جائیں، میں مقروض نہ رہوں۔ اپنی حاجتیں ہم پیش کرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو پوری قوم اور ملک کے لیے دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہم قومی اور اجتماعی طور پر ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے قومی طور پر اجتماعی طور پر آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے۔ ہم نے اپنی ساری باغ ڈور جو ہے وہ دوسروں کو دے دی، ہر وقت نگاہیں آئی ایم ایف پہ ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا قرضہ مل جائے گا تو اس کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ٹھیک ہوں گے؟ مقروض کے مقروض ہی رہیں گے آخر کار، اور قرض بھی قرض، سودی قرضہ، جتنا لیں گے اس سے زیادہ دینا پڑے گا۔ ہر سال بجٹ میں جو ہے تقریباً 40% حصہ پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہاں اس حالت پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ کیسے یہ قرضے ادا ہوں گے؟ دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر ہوں گے، دوسروں سے مانگ مانگ کر ہوں گے،
کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو. جب اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہمارے ملک میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں، اتنے وسائل رکھے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سونا اب نکل آیا ہمارے ملک میں، مگر کئی سال سے وہ تعطل کا شکار، سونا نکلا ہوا. ہمارے ملک میں کوئلہ، ہمارے ملک میں معدنیات ہیں، پتھر ہیں، اور اگر صحیح طریقے پر دیکھا جائے تو پتہ نہیں، اور تیل اور گیس کے بھی کتنے خزانے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. لیکن ہماری بدنظمی کی وجہ سے، ہماری بددیانتی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے کی وجہ سے یہ سارے خزانے معطل پڑے ہوئے ہیں. اور جس کے قبضہ قدرت میں سارے خزانے، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اور اپنے رویے کو انگریزوں اور امریکیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ خزانے کھول دے گا. للہ خزائن السماوات والارض. پھر تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کیوں نہیں کھل رہے وہ خزانے؟ اس لیے نہیں کھل رہے کہ تم اللہ کے بجائے دنیا کی طاقتوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہو. تو میرے بھائیوں، ہم اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص روزانہ بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ ان حالات سے آپ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سے نکال دے، اور ہمیں خود کفیل بنا دے، ہمیں غیروں کی غلامی سے آزاد کر دے. یا اللہ ہمیں اتنا خود کفیل بنا دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. یہ اگر ہر انسان، ہر مسلمان یہ کرنے لگے تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے اس طرح سرخرو ہو کے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی. جب پاکستان قائم ہوا تھا، اب تو اس کو دیکھنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جب قائم ہوا تھا پورے عالم اسلام کی نگاہیں پاکستان کے اوپر، اور آج بھی ہیں. اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اس لیے پوری عالم اسلام کی نگاہیں، میری سارے عالم اسلام میں گیا ہوں اور ملا ہوں، رہا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں، سب کی امیدیں پاکستان کے اوپر وابستہ کہ یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھال بنایا ہے اس کو عالم اسلام کے لیے. لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اس حالت کو پہنچ گیا. لیکن لوٹ سکتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہ ہو لوٹنا، لوٹ سکتے ہیں، لیکن اس وقت لوٹیں گے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے تائب ہوں گے. تو میرے بھائیوں، انتہائی دردمندی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان روزانہ بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے ملک و قوم کی اصلاح کے لیے دعا کرے، درد مندی سے دعا کرے. اس طرح دعا کرے جیسے شخص بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں آدمی اپنی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، اس طرح دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حالات کو بدلیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے ان حالات کی اصلاح فرمائیں گے، اور ایک بار پھر ہم اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو تباہی سے بچانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی، عوام کو بھی، حکومت کو بھی، اب حکومت اور سیاسی رہنما وہ تو اپنے اپنے مسائل میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور کم از کم یہ 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ دعائیں رہ کے جائیں گی.
22 کروڑ دعا کرنے والے دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا گزارش یہ ہے کہ اس کا اہتمام کریں. اور پہلے زمانے میں جب مسلمانوں پر کوئی اجتماعی آفت آتی تھی تو دستور تھا کہ محلوں کے اندر آیت کریمہ ختم کیا کرتے تھے لوگ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ایسا ہے کہ محلوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آیت کریمہ کا ختم کیا جائے. آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، پیار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کی حقیقت پر عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمارے حالات کو بدلیں گے، ضرور بدلیں گے. اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.